وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار پنجاب نرسنگ کنونشن 2022 سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آج یہاں جو نرسز تشریف رکھتی ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کا جو یہ کنونشن ہے نرسنگ کنونشن 2022 بیسیکلی آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ہر سال 2 مارچ کو نرسنگ ڈے کے موقع پر پورے پنجاب میں انشاءاللہ منایا جائے گا۔ اور آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ہر مشکل گھڑی میں آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ خصوصی طور پر جو کرونا کے دنوں میں آپ نے خدمات انجام دی، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب تفتان سے کرونا کے پیشنٹس کو پنجاب منتقل کیا جا رہا تھا تو کتنی پریشانی کا عالم تھا پورے ملک کے اندر، اور انہی ڈاکٹرز، انہی پیرامیڈکس اور انہی نرسز نے ان کو ڈیل کیا، اور جس بہتر انداز سے پاکستان نے کرونا کو شکست دی، پوری دنیا اس کی گواہ ہے۔ اسی طرح جو یہ شعبہ ہے، پچھلے دور حکومت میں اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی، جو نرسنگ کا شعبہ ہے اس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی، اور ہماری حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، کہ ہم نے سب سے زیادہ توجہ صحت کے شعبہ میں دی ہے۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی جو میڈم ہیلتھ منسٹر نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں، جو نرسز کے لیے جو حکومت پنجاب نے کیا ہے، ان کا ایک جائزہ انہوں نے پیش کیا، اور کچھ جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ 44 اسکولوں کو نرسز کالجز کے طور پر اپ گریڈ کر کے BS نرسنگ ڈگری کا پروگرام آغاز کر دیا گیا ہے۔ نرسنگ کے طلباء کا ماہانہ وظیفہ 20,171 سے بڑھا کر 31,470 روپے کر دیا گیا ہے، اور نرسنگ انسٹرکٹرز، ڈپٹی نرسنگ سپریڈنٹ اور کلینکل انسٹرکٹرز کو گریڈ 17 سے پروموٹ کر کے گریڈ 18 دے دیا گیا ہے۔ لاہور اور چکوال کے 2 پبلک ہیلتھ نرسنگ اسکولوں کو BS مڈوائفری پروگرام میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، اور گزشتہ 3 سالوں میں نرسنگ سٹاف کی مجموعی طور پر تقریباً 10,000 سے زائد بھرتیاں اور ان کی ترقی کی گئی ہے۔ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور میل نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا، اور یہ پہلی بار PITB کے تعاون سے نرسنگ پروگرام کے داخلوں کو آن لائن کر دیا گیا ہے، اور حکومت پنجاب نے 16 نرسنگ کالج کو میڈیکل یونیورسٹیوں کے ساتھ الحاق مکمل کر لیا ہے۔ اور اس موقع پر 28 نرسنگ کالجز کو جن فنڈز کی ضرورت ہے، ان کے انفراسٹرکچر، ان کے اکوپمنٹس، ان کی فرنیچر کے لیے 2.5 ارب روپے کی منظوری کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے یونیورسل ہیلتھ کوریج شروع کی ہے، اور آج کے دن تک الحمدللہ 73% جو کوریج ہے اس صوبہ کے اندر ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ مارچ کے آخر تک صوبہ پنجاب کا 100% آبادی اس سے کور ہوگی، جس سے ہر شخص کو 10 لاکھ روپے کی علاج کی سہولتیں میسر ہوں گی، جو کسی بھی سرکاری پرائیویٹ کسی بھی ہاسپٹل جو امپینلڈ ہوں وہاں سے اپنا علاج کروا سکتا ہے، اور جس کے اوپر 400 ارب روپیہ خرچہ آئے گا۔ میرے خیال میں شاید پاکستان کی ہسٹری میں
इतना बड़ा प्रोग्राम हेल्थ की जो सेहत की बहाली के लिए शायद शुरू नहीं किया गया। और हेल्थ का बजट हमने जो पिछली हुकूमत छोड़ गई थी उससे डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। तो इससे आपको हमारी प्रायोरिटी का अंदाज़ा होगा कि हम हेल्थ के शोबे को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। तकरीबन 48,000 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज की भर्ती इस वक्त तक मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह 1,30,000 भर्तियों का अमल दूसरे महकमों के अंदर भी जारी है। और 8 स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हस्पताल सूबा पंजाब के अंदर बन रहे हैं और 23 बड़े हस्पताल जो इस सूबा के अंदर बन रहे हैं। हर ज़िले के अंदर, हर रीजन के अंदर सेहत की सहूलतें फराहम की जा रही हैं और आप देखेंगे इंशाअल्लाह इस सूबा को एक मिसाली सूबा बनाएंगे। और इस मौका के ऊपर मैं जो पसमानदा इलाके हैं जो कम्पीट नहीं कर सकते मेरिट में दूसरे इलाकों के साथ नर्सिंग में, उनके लिए दाखिले के कोटे का भी ऐलान करता हूँ। और आखिर में मैं अपनी पूरी टीम को, हेल्थ मिनिस्टर और जो सेक्रेटरीज़ हेल्थ हैं और जो पूरे हमारे जो टीम है हेल्थ की, खुसूसी तौर पर जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं, एमएससीज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक स्टाफ हैं, मैं इन सब की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में पंजाब का सूबा हेल्थ के हवाले से एक मिसाली सूबा होगा। अल्लाह ताला हमें अपने मकसद में कामयाब फरमाए। मैं आप सब की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।